الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز و دوستو، آج میں آپ کے سامنے شرابی کو فاروق اعظم کی نصیحت اور دعا اس کے بارے میں کچھ بتلانا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل شام میں سے ایک باروب باقوی آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب کچھ عرصے وہ آیا نہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ اس کے بارے میں نہ پوچھیں، وہ تو شراب کے اندر بدمست ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منشی کو بلایا اور ایک تحریر لکھنے کو کہا۔ تحریر کا مضمون اس طریقے سے تھا کہ من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، السلام علیکم، بعد اس کے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا دل پلٹ دے اور اس کی توبہ قبول کر لے، اور قاصد کو یہ ہدایت دی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہیں دینا جب تک کہ وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے، اور کسی دوسرے کے سپرد بھی نہیں کرنا۔ بہرحال وہ خط اس کے پاس پہنچا، اس نے پڑھا اور کلام کے اوپر بار بار غور کرتا رہا کہ اس کے اندر مجھے امید بھی دلائی گئی ہے اور سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے اور معافی کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پڑھتا جاتا، غور و فکر کرتا جاتا اور پھر رونے لگا۔ اس کے بعد ایسی توبہ کری کہ شراب خوری کے پھر قریب بھی نہیں گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا، جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ اس نے توبہ کر لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایسے معاملات کے اندر ایسا ہی کیا کرو، جب تمہارا کوئی بھائی کسی لغزش کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی درستگی کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اور اس کے مقابلے میں شیطان کے مددگار مت ہو۔ اس کو برا بھلا کہہ کر، غصہ دلا کر اگر دین سے دور کر دو گے تو پھر اس کے مقابلے میں تم شیطان کے مددگار ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا کہ جو دل کے اوپر بھی اثر کر گیا اور پھر توبہ کی توفیق بھی ہو گئی، اور یہ سبق ساری امت کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کری، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو مدد بھی اسی سے مانگی جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا وہ عبادت ہے، اور کیوں نہ مانگے امتی اللہ سے دعا
قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ بات خاص تھی کہ اللہ ان سے فرماتا تھا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے بات عام کر دی کہ تم دعا مانگو، میں سب کی دعائیں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ نبی کا ارشاد ہے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ نبی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تم اللہ سے فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے کو اور حاجت طلب کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت فراخی کا انتظار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حاجت کے وقت اللہ سے سوال نہیں کرتا تو ایسے شخص کے اوپر اللہ غضبناک ہوتے ہیں، یعنی غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا سے عاجز مت ہو، کہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچا جائے کہ میں تو دعا مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو ایسی سوچ نہ رکھے، اللہ سے لو لگائے رکھے، اللہ تعالی اس کو ضرور بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور کوئی دعا ایسی محبوب اللہ سے نہیں مانگی جاتی مگر یہ کہ اس کے اندر عافیت مانگی جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی طرف بھی حدیث میں اشارہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، کیونکہ عافیت ایسا جامع لفظ ہے کہ تمام بلاؤں سے حفاظت بھی اس کے اندر آ گئی، اور انسان کی حاجت، ضرورت سب اس کے اندر جمع ہو گئی۔ دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔